السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کے نادی کمانڈو۔ آج کے میرے موضوع کا نام ہے وکالت۔ ہیڈ لائن: پیشہ وکالت اسلامی نقطہ نظر سے۔ سوال: میں نے حال ہی میں وکالت کا پیشہ اختیار کیا ہے اور اس پیشے میں خاصا کامیاب ہوا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک وکیل کو قوانین الہیہ کے برخلاف روزانہ قوانین اسلامی کی بنا پر مقدمات لڑنے پڑتے ہیں۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر اس چیز کو حق ثابت کرتا ہے جسے انسانی قوانین حق قرار دیتے ہیں، خواہ خدائی قانون کے روح سے وہ حق ہو یا نہ ہو، اور اسی طرح باطل اسے ثابت کرتا ہے جو ان قوانین کی روح سے باطل ہے، خواہ قانون الہی کے تحت وہ حق ہی کیوں نہ ہو۔ محتاط سے محتاط وکیل بھی عدالت کے دروازے میں قدم رکھتے ہی حق و باطل اور حقوق اور ذمہ داریوں کا اس معیار کو تسلیم کرتا ہے جس کو انسان کی خام کار عقل نے اپنی خواہشات نفس کے محتاط مقرر کر رکھا ہے۔ غرض یہ کہ ایک وکیل کفر کی اچھی خاصی نمائندگی کے فرائض سر انجام دیتا ہے، لیکن کوئی پیشہ ایسا بھی مجھے نظر نہیں آتا جس سے اختیار کر کے آدمی نجاستوں سے محفوظ رہ سکے۔ اس دوری مشکل کا حل کیا ہے؟ میں یہ سوال اس مسافر کی پوری آمادگی عمل کے ساتھ کر رہا ہوں جو پایہ رکاب کھڑا ہو۔ جواب: اپنے پیشے کے متعلق آپ نے جو رائے قائم کی ہے وہ 100% صحیح ہے اور آپ کی سلامت طبع پر دلالت کرتی ہے۔ آپ جیسے سلیم و طبع لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ ایک کافرانہ نظام جب کلی طور سے کسی سرزمین پر چھا چکا ہوتا ہے تو اس کے محتاط رہتے ہوئے کسی شخص کا خالص حلال رزق حاصل کرنا اور مطابق شرع زندگی بسر کرنا قریب ناممکن ہے۔ سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ حرام سے بچ کر کم اور ناگزیر پر حرام کو برداشت کیا جائے اور بغاوت سے بچ کر ایسی معصیت کو مجبوراً گوارا کیا جائے جس سے بچنا ممکن ہی ہے۔ وکالت کو آپ خود سمجھ چکے ہیں کہ یہ قانون الہی کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی کسی دوسرے پیشے میں کچھ حرام کی آمیزش ہو تو بہرحال وہ بغاوت سے تو کم درجہ کا گناہ ہے۔ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، مزدوری، پرائیویٹ فرموں کی ملازمتیں اور اسی قسم کے دوسرے پیشوں میں ایسی صورتیں بہم پہنچ سکتی ہیں جن کے اندر کم از کم ناگزیر معصیت کی حد تک آدمی قائم رہ سکتا ہے، اور وہ کم از کم اس درجے میں تو حرام نہیں ہے جس درجے کی وکیلانہ بغاوت حرام ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔